غرباء 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 اتنا پھسپھسا عقیدہ مسلمانوں کا. اللہ اکبر. راستہ چلتے ہوئے اگر کہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ایک مسلمان اپنے سفر کو کینسل کر دیتا ہے, گھر واپس آ جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. اتنا اللہ پہ توکل اور بھروسہ کمزور ہو جائے, اگر گھر کے مڑیر پہ الو بولنے لگے, ایک مسلمان سہم جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, شاید کوئی آفت آنے والی ہے, کوئی بلا میرا انتظار کر رہی ہے, گھر کے مڑیر پہ یہ الو کیوں بول رہا ہے. رات کی تاریکی میں اگر بلی کے رونے کی آواز آتی ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے ڈر جاتی ہیں, شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے. اللہ اکبر. اتنا اللہ پہ توکل اور بھروسہ کمزور ہو جائے میرے بھائی, کسی بلی کے رونے سے کوئی مصیبت نہیں آتی, کسی الو کے بولنے سے مصیبت نہیں آتی ہے, اور بلی کے راستہ کاٹ دینے سے بھی کوئی مصیبت نہیں آتی. آج مسلمان نحوست اور بدشگونی کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے. یہ معلوم ہے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی کمی ہے, کمزوری ہے. اسی لیے مسلمان نحوست اور بدشگونی کا سہارا لے رہا ہے. جس کا توکل اللہ پہ ہوگا, جس کا بھروسہ اللہ پہ ہوگا, بدشگونی پہ اس کا ایمان نہیں ہوگا, نحوست کا وہ سہارا بدشگونی کا سہارا نہیں لے گا. یہ بدشگونی کی دلدل میں وہ لوگ ڈوبتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے, جن کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل, رواہ الامام ابو داؤد فی سننہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدشگونی کو شرک قرار دیا تو فرمایا ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بدشگونی والی کوئی بات آ ہی جاتی ہے. بحیثیت بشر اس قدر لوگوں نے معاشرے کو خراب کیا ہے, ایسی ایسی افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ کبھی کبھی ہم بھی اس جھانسے میں آ جاتے ہیں. ہمارے دل میں بھی شیطان وسوسہ ڈالنے لگتا ہے, یار لوگ تو کہتے ہیں یہ پریشانی آ جائے گی اگر ایسا ہوا تو, شاید وہ آ نہ جائے. شیطان نے تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ تو دلایا, اس وسوسے سے آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا رہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. اس وسوسے کو, بدشگونی کے اس وسوسے کو اللہ سبحانہ و تعالی توکل کے ذریعہ ختم کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. جب بندہ اس وسوسے کو اپنے سینے سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا, میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے, میرا اللہ نہیں چاہے گا تو میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. جب یہ خیال بندے کے دل میں آتا ہے, جب بندہ اللہ پہ توکل بھروسہ مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے کچھ نہیں میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے اگر میرا پروردگار نہ بگاڑنا چاہے, یہ خیال جب دل میں آتا ہے فوراً یہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی گناہ نہیں ملتا ہے. گناہ کس کو ملتا ہے؟ جو ڈر گیا, جس کا عقیدہ اسی پہ مضبوط ہو گیا, جو اپنا سفر کینسل کر کے گھر واپس آ گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. بدشگونی نے اگر کسی کو ضرورت اور حاجت پوری کرنے سے روک دیا, آپ سفر پہ نہیں گئے, آپ اپنے اس کام پہ نہیں گئے, بدشگونی نے آپ کے پیروں میں زنجیر ڈال دیا, رک گئے آپ, فقد اشرک. یہاں شرک ہے, یہاں شرک ہے.
اگر صرف وسوسہ آیا اور آپ نے نکال دیا یہ شرک نہیں ہے, اس پہ آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اگر وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا صرف اس ڈر سے کہ کوئی بلا آنے والی ہے, فقد اشرک, اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ایسا خیال ہمارے دلوں میں آنے لگے, ایسے وسوسے ہمارے دلوں میں اگر آنے لگے, بدشگونی ہمیں ستانے لگے, ڈر ہمیں ستانے لگے, تو ہم کیا کریں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہ پہ توکل اور بھروسہ مضبوط کر لو. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ خیر اور بھلائی جو کچھ بھی ہے سب تیرے پاس ہے, سب تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ جتنے پرندے ہیں سب تیرے ہیں, نحوست بدشگونی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ولا الہ غیرک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود, کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے توکل اور بھروسے کو مضبوط کرنے کے لیے, عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. جب کبھی وسوسہ آئے تو ہم یہ دعا پڑھ لیں.